مہنگے پیٹرول کی سطح عوام کے لیے 2-4 روپے کا ریلیف۔ حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں معمولی کمی کا اعلان۔ پیٹرول کی قیمت میں محض 4 روپے فی لیٹر کی منظوری۔ پیٹرول کی قیمت 377 روپے 78 پیسے سے کم ہو کر 373 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں صرف 2 روپے فی لیٹر کا فیصلہ کمی کا۔ ڈیزل کی قیمت 380 روپے 78 پیسے سے کم کر کے 378 روپے 78 پیسے فی لیٹر کر دی گئی۔ عوامی حلقے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی ریلیف پر ناخوش، مزید کمی کا مطالبہ۔ شہر میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ مسلم ٹاؤن، برکت مارکیٹ، کینال روڈ اور جیل روڈ کے اطراف کے علاقوں میں تیز بارش۔ جوہر ٹاؤن، گرین ٹاؤن، ٹاؤن شپ اور کوٹ لکھپت کے اطراف میں بھی بادل برس پڑے۔ کہنا اور اس کے گرد و نواح میں بھی بوندا باندی۔ بارش کے ساتھ آنے والی آندھی سے لیسکو کا ترسیلی نظام متاثر۔ فیڈر سٹرپ ہونے سے کئی علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ $18,771 ارب روپے کا وفاقی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی تقریر کے دوران اپوزیشن کی نعرے بازی۔ آئندہ مالی سال میں دفاعی بجٹ کے لیے 3,000 ارب روپے مقرر۔ ملکی قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے 8,054 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ معاشی شعبوں اور عوامی ریلیف کے لیے سبسڈی کی مد میں 1,091 ارب روپے تجویز۔ وفاقی حکومت کے اپنے سول اخراجات کے لیے بجٹ میں 1,071 ارب روپے مختص۔ ہنگامی اور غیر متوقع صورتحال سے نمٹنے کے لیے 430 ارب روپے کا فنڈ رکھنے کی تجویز۔ نئے بجٹ میں ملک کے مجموعی جاری اخراجات کا حجم 17,495 ارب روپے مقرر۔ ایف بی آر کے لیے ٹیکس وصولیوں کا ہدف 15,264 ارب روپے مقرر۔ ایل پی جی پر پیٹرولیم لیوی کا ہدف 3 ارب 45 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز۔ حکومت کا بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے بڑا ریلیف۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافے کی منظوری۔ تنخواہوں میں شامل سال 2025 کے 10 اور 15% ایڈ ہاک ریلیف۔ بنیادی تنخواہوں میں ضم، کم از کم تنخواہ میں 10% اضافہ کرنے کی منظوری۔ تنخواہ دار طبقے پر عائد 9% سرچارج مکمل ختم کرنے کا اعلان۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس سلیبس 6 سے بڑھا کر 8 کر دیے گئے۔ سالانہ 6 لاکھ روپے تک آمدن پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ سالانہ 12 لاکھ روپے تک آمدنی پر صرف 1% انکم ٹیکس لاگو ہوگا۔ 12 لاکھ سے زائد اور 22 لاکھ روپے تک کی سالانہ آمدن پر 11% انکم ٹیکس عائد۔ 22 لاکھ سے زائد اور 32 لاکھ روپے تک کی سالانہ آمدن پر 20% ٹیکس تجویز۔ 32 لاکھ سے زائد اور 41 لاکھ روپے تک کی سالانہ آمدن پر 25% ٹیکس لیا جائے گا۔ 41 لاکھ سے زائد اور 56 لاکھ روپے سالانہ آمدن پر انکم ٹیکس کی شرح 29% مقرر۔ 56 لاکھ سے زائد اور 70 لاکھ روپے سالانہ آمدن پر 32% انکم ٹیکس عائد ہوگا۔ سالانہ 70 لاکھ روپے سے زائد آمدن پر 35% انکم ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی بجٹ میں جائیداد کی منتقلی پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس میں نمایاں کمی کی تجویز۔ ود ہولڈنگ ٹیکس میں رعایت صرف فائلرز کے لیے ہوگی۔ فائلرز کے لیے جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس 2.5% سے کم کر کے 1.25% کرنے کی تجویز۔ فائلرز کے لیے جائیداد کی فروخت پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس 5.5% سے کم کر کے 2.75% کرنے کی تجویز۔ جائیداد پر ٹیکسز کی شرح عادی ہونے سے ریل اسٹیٹ سیکٹر میں کاروباری سرگرمیاں تیز ہونے کا امکان۔ بجٹ میں کارپوریٹ سیکٹر کے لیے بڑا ریلیف۔ 15 کروڑ سے 50 کروڑ روپے آمدن پر سپر ٹیکس مکمل ختم۔ 50 کروڑ روپے سے زائد آمدنی پر سپر ٹیکس 10% سے کم کر کے 8% کرنے کی تجویز۔ گرین انرجی کو فروغ دینے کے لیے الیکٹرک گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور رکشوں پر ٹیکس برآمد برقرار۔ بیرون ملک ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے استعمال پر ٹیکس میں بڑی کمی۔ کارڈ کے ذریعے غیر ملکی ٹرانزیکشن پر ٹیکس کی شرح 5% سے کم کر کے محض 0.5% کرنے کی تجویز۔ کینسر اور دیگر ادویات کے 100 سے زائد خام مال پر کسٹمز ڈیوٹی مکمل ختم۔
غیر ملکی اثاثے رکھنے پر عائد کیپٹل ویلیو ٹیکس ختم کرنے کی تجویز، فری لانسرز، سافٹ ویئر ہاؤسز، ڈیجیٹل برآمدات کے لیے رعایت برقرار رہے گی۔ وفاقی حکومت کا بجٹ میں درآمد کی جانے والی تمام گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کا فیصلہ، 2 سے 3000 سی سی تک کی ایس یو ویز پر بھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگانے کی تجویز، 3000 سی سی سے زائد انجن والی گاڑیوں پر ڈیوٹی میں اضافہ ہوگا، لگژری الیکٹرک کاریں بھی نیٹ ٹیکس میں شامل، 2 کروڑ روپے سے مہنگی ای وی پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لاگو کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی بجٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے فنڈز اور دائرہ کار میں توسیع، بی آئی ایس پی کے تحت مستحق خاندانوں کی تعداد بڑھا کر 1 کروڑ 20 لاکھ کرنے کا فیصلہ، بی آئی ایس پی کے بجٹ کے لیے 838 ارب روپے مختص کرنے کی سفارش، پروگرام میں توسیع سے ملک بھر کے تقریباً 92 لاکھ بچوں کو تعلیمی وظائف ملیں گے، اضافی وسائل فراہم کرنے کا مقصد سماجی تحفظ کے منصوبوں کو مزید مؤثر بنانا ہے، بجٹ اقدامات سے غریب اور کم آمدنی والے طبقات کو براہ راست مالی ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ وفاقی بجٹ میں چھوٹے تاجروں اور دکانداروں کے لیے نیا اور آسان فکس ٹیکس سسٹم متعارف، بجٹ دستاویز کے مطابق نئے نظام کا مقصد ٹیکس عمل کو سادہ بنانا اور رضاکارانہ ٹیکس کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ چھوٹے دکانداروں کو ٹیکس کے معاملے میں اب غیر ضروری قانونی پیچیدگیوں سے نجات ملے گی۔ اہم تجویز انکم ٹیکس آرڈیننس کے متعلق سیکشن کے تحت دی جا رہی ہے۔ فکس ٹیکس اسکیم سے وہ تاجر فائدہ اٹھا سکیں گے جن کی سالانہ فروخت 5 کروڑ روپے یا اس سے کم ہے۔ حکومت کے اس اقدام سے تاجر برادری میں کاروباری اعتماد بڑھے گا اور معیشت دستاویزی ہوگی۔ ملکی حالات کے تناظر میں دفاعی بجٹ کو 3000 ارب روپے کرنا وقت کی اہم ضرورت تھی۔ بجٹ میں پراپرٹی کے لین دین پر ٹیکسز میں کمی قابل ستائش ہے، ہاؤسنگ سیکٹر کو فائدہ ہوگا۔ لیٹ فائلر کی کیٹیگری کو ختم کرنا حکومت کا ایک اور بہتر اور احسن اقدام ہے۔ تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں ریلیف دینے پر ہمارا مطالبہ مانا گیا، ملازمین کو مزید ریلیف بھی ملنا چاہیے تھا۔ کاروباری برادری کے لیے 50 کروڑ روپے تک کی آمدن پر سپر ٹیکس کا خاتمہ بہترین اقدام ہے۔ یونائیٹڈ بزنس گروپ کے سربراہ ایس ایم تنقید کی میڈیا سے گفتگو۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل کا پیٹرولیم لیوی کے اہداف پر تشویش کا اظہار، بولے نئے بجٹ میں پیٹرولیم لیوی کا مقررہ ہدف پہلے ہی بہت زیادہ ہے، پیٹرولیم لیوی کے ہدف میں اضافہ کسی طور پر بھی قابل ستائش عمل نہیں، ملک کے عوام اور تاجر برادری پہلے ہی معاشی ریلیف سے محروم ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کے دام بڑھنے سے مہنگائی بڑھتی ہے، ملک میں روزگار کے مواقع پہلے ہی قلت کا شکار ہیں، لیوی میں اضافہ مزید پسماندگی لائے گی، پیٹرولیم لیوی کا بھاری ہدف غریب عوام اور تاجروں کی مشکلات میں اضافہ کرے گا۔ سابق صدر لاہور چیمبر میاں انجم نثار کے وفاقی بجٹ پر تحفظات، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے موجودہ بجٹ گروتھ اور اورینٹڈ نہیں، یہ صرف ٹیکس کلیکشن کا بجٹ ہے۔ آبی وسائل کے لیے بجٹ میں مختص 119 ارب روپے کی رقم انتہائی کم ہے، ملک میں فوڈ سیکیورٹی کے مسائل بڑھ رہے ہیں، زراعت کے لیے بڑا ریلیف دینا ضروری تھا۔ بجٹ میں پانی سے سستی بجلی بنانے کو ترجیح نہیں دی گئی، زراعت کے لیے پانی کی قلت کو نظر انداز کیا گیا، بی آئی ایس پی کے فنڈز انرجی اور زراعت پر لگتے تو قوم کو سستی بجلی اور خوراک ملتی۔ اور لاہور میں گزشتہ روز ہونے والی طوفانی بارش 4 افراد کی جان لے گئی، کوٹ خواجہ سعید میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص جان بحق ہو گیا، ہربنس پورہ کینال روڈ پر درخت گرنے سے موٹر سائیکل سوار جان کی بازی ہار گیا، گرین ٹاؤن میں بھی درخت گرنے کے حادثے میں ایک شخص جان کی بازی ہار گیا، شادیوال چوک میں بجلی کی لائن گرنے سے 4 افراد زخمی ہو گئے، عابد مارکیٹ میں تیز ہوا سے بھاری سائن بورڈ گرنے سے ایک شخص زخمی، بارش اور آندھی کے باعث پیش آنے والے حادثات کے زخمی ہسپتال منتقل۔